میرے عزیز دوستو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ قرآن کی پہلی سورت ہی کیوں الفاتحہ کہلائی؟ کیوں اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا اسی سے کی؟ یہ کوئی عام سورت نہیں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان پہلا مکالمہ ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو دلوں کو ایمان کی روشنی میں داخل کرتا ہے۔ شمس تبریز فرمایا کرتے تھے، الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، یہ وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو گویا وہ کہتا ہے کہ اے رب، میں ہر نعمت تیری مانتا ہوں، ہر شکر تیرا ادا کرتا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ اپنے وجود کو جھکاتا ہے اور اللہ اس کے دل میں سکون کی بارش اتار دیتا ہے۔ دوستو، شمس تبریز کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ زمین پر نہیں، دلوں پر نازل ہوتی ہے، کیونکہ جب یہ الفاظ اترتے ہیں تو دل میں ایک نور بھڑکتا ہے، وہ نور جو بندہ کو اپنے خالق سے جوڑ دیتا ہے۔ جب رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے تو دل کے اندر محبت کے دریا بہنے لگتے ہیں۔ یہ وہ دو صفات ہیں جو ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت ہر حد سے بڑھ کر ہے اور اس کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شمس فرماتے ہیں کہ جس نے الفاتحہ کو سمجھ لیا، اس نے ساری کائنات کا راز سمجھ لیا، کیونکہ یہ سورت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ کوئی چیز اپنی طاقت سے نہیں، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو فرشتوں نے پہلی بار زمین کی طرف جھک کر سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے بندے کو اپنی بارگاہ میں بات کرنے کی اجازت دی۔ الفاتحہ دراصل بندے اور رب کے درمیان مکالمہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب جواب دیتا ہے، میرے بندے، میں تیرے ساتھ ہوں، تو مجھ سے مدد مانگ، میں تیرے قریب ہوں۔ شمس تبریز نے فرمایا، یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ فنا ہوتا ہے اور رب باقی رہتا ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ بندگی صرف الفاظ سے نہیں، دل کی سجدے سے ہوتی ہے۔ دوستو، سورۃ الفاتحہ کا نزول صرف ایک واقعہ نہیں، ایک انقلاب تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب انسانیت کو پہلی بار معلوم ہوا کہ رب تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں، بس ایک سچا دل چاہیے، ایک جھکا ہوا سر۔ شمس کہتے ہیں کہ جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو الفاظ نہ پڑھو، بلکہ اپنے رب سے بات کرو جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے کرتا ہے۔ یہی راز ہے روحانیت کا۔ الفاتحہ تمہیں بتاتی ہے کہ اللہ تمہارا قریب ہے، تمہارے ہر سانس، ہر آنسو، ہر دعا میں۔ یہ سورت تمہارے دل کی دھڑکنوں میں ہے۔ اگر تم غور کرو تو ہر سانس کہتی ہے الحمدللہ۔ شمس تبریز کا کہنا تھا کہ وہ آئینہ ہے جس میں اپنے رب کو دیکھتا ہے۔ جب تم صراط مستقیم مانگتے ہو تو دراصل تم روشنی مانگتے ہو، ایک ایسا راستہ جو دنیا کے شور سے نکل کر تمہیں رب کی خاموشی میں لے جائے۔ اور جب تم اس راستے پر چلتے ہو تو ہر قدم عبادت بن جاتا ہے، ہر سانس شکر بن جاتی ہے۔ یہی ہے الفاتحہ کا کمال۔ یہ صرف سورت نہیں، زندگی کا سبق ہے۔ میرے عزیزو دوستو، الفاتحہ وہ سورت ہے جو بندے کو مانگنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ دنیا مانگو، مال مانگو، شہرت مانگو، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ یہ ہدایت مانگو، کیونکہ ہدایت وہ دولت ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا مانگتا ہے وہ عارضی سکون پاتا ہے، مگر جو صراط مستقیم مانگتا ہے وہ اللہ کا قرب میں ہمیشہ کی راحت پاتا ہے۔ سوچو، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حق دیا اور سب سے پہلا سبق دیا، صرف مجھ سے مانگو۔ یہ ہے الفاتحہ کا پہلا راز۔ دوستو، جب بندہ دل سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آسمانوں پر فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس لمحے ایک بندہ اپنے خالق سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ شمس کہتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو بندے کی روح کو رب کے سامنے سجدے میں ڈال دیتی ہے۔ یہ صورت ہمیں زندگی کا مفہوم سمجھاتی ہے کہ عبادت صرف جسم سے نہیں، دل سے ہوتی ہے۔ جس دل میں نیت پاک ہو وہی عبادت قبول، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ مدد مانگتا ہے تو وہ مدد آسمان سے اترتی ہے، کبھی کسی انسان کے روپ میں، کبھی کسی آسانی کے لمحے میں۔ یہی ہے نستعین کا کمال۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شمس تبریز فرماتے ہیں جب بندہ الفاتحہ پڑھ کر روتا ہے تو اس کے آنسو زمین پر نہیں گرتے، وہ عرش پر جمع کیے جاتے ہیں۔ یہ سورت رونے والے کے لیے رحمت ہے اور مانگنے والوں کے لیے خزانہ۔ جو دل ٹوٹ چکا ہو، جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، اگر وہ الفاتحہ کو دل سے پڑھے تو اللہ اس کی ٹوٹی ہوئی روح کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ سورت صرف قرآن کی ابتدا نہیں، بلکہ انسان کے ایمان کی تجدید ہے۔ ہر بار جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، روح میں تازگی، دل میں روشنی۔ دوستو،
کبھی تم نے محسوس کیا کہ جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتی ہے تو امام سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا پہلا قدم اس کے نام سے اٹھے۔ شمس کہتے ہیں بسم اللہ وہ دروازہ ہے جس کے بغیر الفاتحہ کا راز ادھورا ہے۔ یہ الفاظ دراصل ایک حفاظت ہے، دنیا کے خوف، حسد اور گناہوں سے بچاؤ کی ڈھیل۔ جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر جب وہ الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتہ اس کی دعا کو نور میں لپیٹ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الفاتحہ پڑھنے والا بندہ کبھی خالی نہیں رہتا۔ میرے دوستو، شمس تبریز فرماتے ہیں کہ الفاتحہ وہ زنجیر ہے جو بندے کو دنیا کی گمراہی سے کھینچ کر اللہ کی محبت میں باندھ دیتی ہے۔ یہ سورت تمہیں غلط راستے سے بچاتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ وہ راستہ ہے جو نبیوں، صدیقینوں اور شہیدوں اور صالحین کا ہے۔ یہ سورت کہتی ہے کہ اے بندے، اگر تو اللہ کا ہو گیا تو ساری دنیا تیری مددگار بن جائے گی، کیونکہ جب رب تمہارے ساتھ ہوتا ہے تو کوئی طاقت تمہارے خلاف نہیں ہو سکتی۔ شمس کہتے ہیں کہ الفاظ پڑھنا رب سے بات کرنا ہے، اور اس کے ہر آیت میں ایک خواب چھپا ہوا ہے۔ یہی ہے اس کی روحانی طاقت جو دل سے پڑھی جائے تو تقدیر بدل دیتی ہے۔ شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں جو بندہ الفاتحہ کی ہر آیت پر رک کر غور کرتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنے راز کھول دیتا ہے۔ یہ سورت 7 آیات کی ہے، مگر ہر آیت کے پیچھے 7 جہانوں کے معنی چھپے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے وہ پیغام ہے جو بندے کے دل کو زندہ رکھتا ہے۔ جب تم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہو تو تم دراصل اعلان کرتے ہو کہ میرے رب سے بڑھ کر کوئی نہیں، نہ طاقت میں، نہ رحمت میں، نہ محبت میں۔ یہ وہ جملہ ہے جو بندے کو غرور سے خالی کر کے شکر سے بھر دیتا ہے، اور شکر وہی دروازہ ہے جس سے رحمت اترتی ہے۔ دوستو، شمس تبریز نے فرمایا جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو اللہ تمہیں دوبارہ جواب دیتا ہے، ایک بار زمین پر اور ایک بار عرش پر۔ زمین پر تمہیں سکون ملتا ہے اور عرش پر تمہارا نام ان بندوں میں لکھا جاتا ہے جو اللہ سے سچا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ الفاتحہ صرف نماز کا حصہ نہیں، یہ ہر دعا کی روح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے الفاتحہ پڑھی اس نے قرآن کا خلاصہ پڑھا، یعنی اگر تم نے اس دل سے سمجھ لیا تو تم نے قرآن کو سمجھنے کا دروازہ پا لیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ صورت وہ دروازہ ہے جو ہر دعا کو قبولیت کی راہ پر دکھاتی ہے۔ شمس تبریز کہتے ہیں کہ جب بندہ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان پر دعا ہوتی ہے اور دل میں اللہ کی تجلی اترتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ الفاتحہ پڑھ کر روتے ہیں کیونکہ ان کے اندر نور کا دریا بہنے لگتا ہے۔ یہ صورت تمہارے رب سے تمہارے روح کی بات ہے جو دنیا کی آوازوں سے اوپر سنائی دیتی ہے۔ جب تم خلوص سے پڑھو گے تو تم محسوس کرو گے کہ تمہارے اندر ایک نیا سکون پیدا ہو گیا، ایک نیا یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ شمس تبریز ایک جگہ فرماتے ہیں کہ الفاتحہ میں ایک ایسی چابی چھپی ہے جو دل کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ گناہوں، غم یا اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو تو الفاتحہ اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ یہ آیت المستقیم در حقیقت ایک فریاد ہے، اے اللہ مجھے بنا دے جو تو چاہتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو بندے کو اس کی اصل پہچان تک لے جاتی ہے، اور شمس فرماتے ہیں جو بندہ اپنی پہچان پا لیتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، اور یہی الفاتحہ کا سب سے بڑا راز ہے۔ یہ بندہ کو اللہ سے ملواتی ہے اور بندگی کو عشق میں بدل دیتی ہے۔ دوستو، جب تم صبح اٹھ کر رات سونے سے پہلے یا کسی پریشانی کے لمحے میں صرف الفاتحہ پڑھو تو یاد رکھنا تم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو کبھی رد نہیں ہوتی کیونکہ یہ رب کے اپنے الفاظ ہیں۔ شمس تبریز کہتے ہیں کہ الفاتحہ پڑھنا اللہ کے سامنے دل کو بے نقاب کرتا ہے، اور جو دل بے نقاب ہو جائے اس پر اللہ کا کرم برسنے لگتا ہے۔ یہ صورت تمہیں مضبوط بناتی ہے، تمہارے روح کو جگاتی ہے اور تمہیں وہ یقین دیتی ہے جس سے انسان تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ میرے عزیزوں دوستو، شمس تبریز نے فرمایا تھا الفاتحہ ان دلوں پر نازل ہوتی ہے جو زندہ ہو، مگر جو دل مردہ ہو جائے ان کے لیے یہ الفاظ صرف آواز ہے، اثر نہیں۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اللہ نے یہ صورت اس وقت نازل کی جب انسان نے اپنی روح کا رشتہ دنیا کی خاک میں گم کر دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین قرآن کی وہ صورت ہے جو سب سے عظیم ہے،
سن النساء، یعنی یہ صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے جس میں توحید، رسالت، عبادت، دعا اور اخلاص کے تمام پہلو جمع ہیں۔ نماز میں سورۃ الفاتحہ لازمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا فرض ہے۔ سورۃ الفاتحہ شفا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ شفا ہے ہر بیماری سے۔ ایک صحابی نے ایک قبیلے کے سردار کو بچھو کے کاٹنے سے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے صحیح کیا، سورۃ الفاتحہ واقعی شفا ہے۔ سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کا آغاز آسمانوں سے ہوا۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نماز یعنی سورۃ الفاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے اور بندے کو وہ دیا جو وہ مانگتا ہے۔ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ ملے گا جو وہ مانگ رہا ہے۔ قرآن کی سب سے بڑی سورتوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سورۃ الفاتحہ ایسی سورت ہے جس کی مثال نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں۔ ترمذی، اس کے ذریعے بندہ اللہ سے براہ راست بات کرتا ہے۔ یہ سورت بندے اور رب کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ ہر آیت پر اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ جب نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے براہ راست گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ الفاتحہ دراصل انسان اور خالق کے درمیان دوبارہ پہچان کا اعلان ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب میں کھو گیا تھا اب لوٹ آیا ہوں، اور اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ سے یہاں تھا، صرف تمہیں دیکھنے کی نظر نہیں تھی۔ دوستو، شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں جب تم الفاتحہ پڑھتے ہو تو فرشتے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب بندہ اپنے رب سے بات کر رہا ہے۔ تصور کریں ایک لمحے کے لیے ساری کائنات خاموش اور تمہاری زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ المستقیم یعنی اے رب مجھے سیدھی راہ دکھا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، چاہے وہ جانے یا نہ جانے۔ شمس فرماتے ہیں جو بندہ یہ آیت سمجھ گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس آیت میں بندہ خود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی یہ بات تمہارے دل کو چھو گئی ہے تو اس نور کو صرف اپنے تک محدود مت رکھو، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ ان کے دل بھی قرآن کے نور سے جگمگا اٹھیں۔ اور ہاں، اگر آپ ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز پیغامات روزانہ سننا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل حدیث کی باتیں کو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ یہاں سے جو بات نکلتی ہے وہ صرف الفاظ نہیں، دل سے نکلنے والا نور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کے نور کی محبت اور اپنے ذکر کی لذت سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔